بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ایسے سجدوں کا ذکر کیا ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو کیے گئے، یعنی غیر اللہ کو سجدہ کیے گئے۔ ان میں ایک سجدہ تو حضرت آدم علیہ السلام کو کیا گیا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے، اور اسی سجدے کی وجہ سے ابلیس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا تھا۔ اور دوسرا سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ یہ سجدہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا تھا، جیسا کہ آپ نے خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے واقعہ یوسف پیش آیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں پہنچے اور اپنے بھائیوں کو معاف بھی کیا اور اپنے والد کو اپنے پاس بھی بلایا، اس وقت آپ کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت پر بٹھایا، اور قرآن پاک میں ہے کہ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت پر بٹھایا اور سجدہ کیا۔ تو اللہ تبارک سجدہ کیا۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال یا ابت ھذا تعبیر رؤیایا، اے میرے باپ، میرے وہ جو خواب میں نے دیکھا تھا یہ اس کی تعبیر ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، تو یہ سجدہ کیسا تھا؟ تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا اس وقت تک شرک نہیں کہلاتا جب تک کہ جس کو سجدہ کیا گیا ہے اس کو خدا نہ سمجھا جائے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا گیا، اور اس وقت کی شریعت میں یہ جائز تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شریعت میں یہ جائز نہیں۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کی کوشش کی، تو آپ نے فرمایا کہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔